سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک۔ الحمدللہ آج شعبان المعظم کے اس 1439 سنہ ہجری کے مہینے کے آخری مدنی مذاکرے میں ہماری شرکت ہوئی، اور آنے والے بدھ سے انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکروں کا تسلسل یہ شروع ہوگا۔ ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن کا گویا ایک طرح سے آغاز ہو جائے گا۔ نگران شورا بھی موجود ہیں، مفتی صاحب بھی کرم فرمائیں۔ ایک موضوع ہمارا چلا تھا، مبلغ نے جب مدنی پھول بیان کیے تو اس میں یہ اظہار کیا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین آ گئے، تو کسی نے سوال بھیجا تھا فیس بک پیج پر امیر علیہ سنت کے کہ اعتکاف تو رمضان میں ہوتا ہے، تو یہ معتکف کہاں سے آ گئے؟ تو پھر خیر امیر علیہ سنت نے اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ تو ایک بڑا جذبہ الحمدللہ دیکھا گیا، اور آپ نے تشہیری جو مدنی گلدستہ بھی ہم نے اعتکاف کے موضوع پر الحمدللہ دیکھا، تو ایک بڑا اس میں ایک شوق بھی محسوس ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جو آتا ہے تو وہی کہتا ہے ہمیں تو خیال ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو جذبہ بعض اوقات امنڈتا ہے، اور میں نے ہر سال ایسے مناظر بھی ہوتے ہیں کہ پورا سال باب المدینہ آنے کے لیے ایسے بھی میں نے دیکھے کہ جو رقم جمع کرتے، بلکہ مجھے یاد ہے 2 سال پہلے شاید کوئی وہ ایک کسان تھے، اس نے مطلب باقاعدہ کھیتی باڑی کی تھی کہ مجھے باب المدینہ آنا تھا، تو میں نے ایک کھیت میں جا کے کام کیا تھا تاکہ مجھے کچھ پیسے مل جائے اور میں یہاں کا سفر کر لوں۔ تو الحمدللہ فیضان امیر علیہ سنت کا تو کیا ہی کہنا۔ تو آپ کچھ اس میں مزید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ بیان فرمائیں، کیونکہ بیرون ملک کا سفر بھی ہوتا ہے، اور ہند کا بھی جیسا بھی اظہار ہوا کہ آنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ تو دنیا بھر میں جو ایک چاہت ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی، اور پھر جو آتے ہیں وہ برکتیں پاتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حج ابھی جب کوئی کام مسلسل کیا جائے اور بھرپور کوششوں سے کیا جائے، اس کے نتائج ملتے ہیں۔ امیر سنت کا ایک عرصے سے خواب، تمنا اگر میں کہوں، وہ تھی فیضان مدینہ آباد رہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے لیے آپ نے صرف اعلان نہیں کیا، اس کے لیے آپ نے عملی اقدامات کیے۔ خود اپنا گھر چھوڑ کر آپ فیضان مدینہ قریب آپ نے رہائش اختیار کی، یہاں 5 نمازیں ادا کرنا، پھر خود درس و بیان میں بیٹھنا، مدنی دوروں کے لیے اسلام بھائی کو تیار کرنا، ملاقاتیں کرنا، مطلب جو بھی ایک کوشش ہو سکتی تھی باب المدینہ میں رہتے ہوئے کہ مطلب میں فیضان مدینہ کو آباد کروں، تو آپ نے وہ کوششیں کی، کرتے رہے اور مشورے کرتے رہے، ترغیبات دیتے رہے، اعلانات کرتے رہے۔ پھر آپ نے پہلے آخری عشرے کا اعتکاف تھا، اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، بہت زیادہ اس کی آپ نے تشہیر بھی کی، خود شرکت فرمائی۔ شروع سے آپ تو خیر اکیلے سے ہی جب نور مسجد میں امام تھے تب سے یہ سلسلہ آپ کا شروع ہے۔ تو یہ کرتے یہ ہے نا کہ جو کام مسلسل کیا جاتا ہے نا، اس کے اثرات آتے ہیں۔ اگر آپ مضر صحت چیز مسلسل کھائیں تو اس کے اثرات آتے ہیں، صحیح بات۔ صحت دینے والی شے کو بھی مسلسل کھائیں تو اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں نا مسلسل کرنا، یہ اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے، اور آدھو وظائف مسلسل پڑھیں، اس کے آپ کو اثرات ملیں گے۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے آن آف، کچھ کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں، کبھی کریں کبھی نہیں کریں گے، تو ان کو وہ بعض اوقات نتائج نہیں ملا کرتے۔ جو جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں وہ اچھا، پھر یہ اس سے لوگ کم ہیں، یہ جہد مسلسل والے افراد جو ہے نا، یہ معاشرے میں کم پائے جاتے ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے۔ یہ لیڈرشپ اسکلز کی ایک اسکل ہے، یعنی لیڈرشپ کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، ان میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ مستقیم ہوگا، مستقل مزاج ہوگا۔ وہ ایک کام شروع کرے گا تو اس کام کو وہ اپنے انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہ اپنے قوس اور اپنے مقاصد اور اپنے مبارک عزم میں اتنے مستحکم اور اتنے کلیئر ہوتے ہیں
کہ آس پاس سے آئی ہوئی کچھ اس طرح کی مخالف ہوائیں نا، یہ ان کے ارادوں کو متزلزل نہیں کرتی، یعنی ان کے ارادے پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں ہوائیں نہیں اڑا سکتی، واہ، اور جن کے ارادے ریت کے ذروں کی طرح ہوتے ہیں نا، ان کو ہلکی پھلکی ہوائیں نا ادھر سے ادھر اڑاتی چلی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کی اس طرف آتا ہوں۔ امیر سنت انہی مستقل مزاج والے جو شخصیات دنیا میں گزری ہیں انہی میں سے ایک ہے۔ الحمدللہ۔ آپ مدنی مذاکرات دیکھیں، مدنی مذاکرات کرتے رہے، تعداد بڑھتی رہی۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ ایک دنیا بھر میں ایک مدنی مذاکرے کا ایک سلسلہ ہے ہفتہ وار۔ دیکھیے یہ اسی وقت نہیں ہوتا، یہ وقت لگتا ہے۔ تو یہ جو فیضان مدینہ میں آنا ہے نا، یہ امیر سنت کی اس سوچ کی، اس کوڑھن کی اور اس خواب کی گویا کہ ایک طرح سے کسی حد تک تعبیر ہے کہ الحمدللہ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کی ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور اس طرح کی کئی اور مقام ہیں جو ہماری عقیدتوں کی، ہماری محبتوں کے مراکز ہیں، اور ان کا بالکل ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ مگر اگر اس سے آپ عام طور پر جیسے دیگر مساجد وغیرہ ہیں تو اگر اس پر بات کریں تو دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ the one of the بیسٹ جگہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو دنیا میں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ آ رہے ہیں، اور اب یہ پہلے سے آ گئے جن کو ماہ رمضان میں معتکف ہونے کی سعادت حاصل کرنی تھی۔ تو یہ ہے کہ لوگ عموماً لیٹ آتے ہیں، یہاں سے اب جلدی آنا شروع ہو گئے۔ الحمدللہ۔ نہیں، یہ بھی ایک سعادت نہیں بولیں گے کہ اگر جیسے مثال سنتے تو بہت ہے، آنے کی بھی بہت سو کو تمنا ہوگی، مگر یہ نیکی کی طرف یوں مائل ہونا اور اس طرح سے ہمارا دل بھی لگنا، میں نے محسوس کیا، چونکہ ظاہر فیضان مدینہ میں اٹھنا ملنا جلنا ہوتا ہے، تو ایک ہوتا ہے نا وہ خوشی، آنے کی خوشی کہ یار پہنچ گئے، ہم آ گئے، تو مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک تو اینڈ ٹائم پر آنے کا ایک رجحان ہوگا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جو طبقہ آیا بھی ہے نا، ان کی خوشیاں ہیں۔ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوں گے، مطلب ان کو وہ کہتے ہیں دل بھی ٹھنڈ پہ گئی، جس کو نا پنجاب میں کہتے ہیں کہ دل بھی ٹھنڈ پہ گئی۔ تو اب تو خیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیضان مدینہ نہیں دیکھا تو جمعیہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنا پیارا مدنی مرکز، اور پھر ایک انتظام اور انصرام اور ایک آباد کرنے والا۔ پچھلے جو امیر سنت نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی اس کا اظہار فرمایا کہ میں سوچتا تھا، اور آج الحمدللہ ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کسی حد تک آباد ہے، مزید کوششیں کرنی پڑیں گی، کالز بھی لے لیتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، مرحبا، ماشاء اللہ، کیا بات ہے ہمارے پیر و مرشد کی۔ اللہ عز و جل ہمارے مرشد کریم کو سلامت رکھے۔ اور عمران بھائی، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں جو علمی گفتگو ہوتی ہے اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ اور عمران بھائی جو آج آپ نے وہ شعر پڑھا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، اور امیر اہل سنت نے جو اس کی تشریح فرمائی، آپ کے زبان اطہر سے جو مدینہ پاک کی جو جدائی کے الفاظ نکلے، اور ابھی تک وہ زخم دل میں ہے کہ مدینہ پاک کیوں چھوٹتا ہے اور کیوں چھوٹا ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل ہمیں سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ اللہ آپ کے جذبے کو مزید مدینے کی 12 چاند عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ یہ مدنی مذاکرے کی برکتیں ہیں کہ اس میں شریعت و طریقت اور ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیماً کا ایک عشق کے بھی گویا کہ یہاں جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں۔ تو بس ہر شخص اپنے حصے کا الحمدللہ وہ لے رہا ہوتا ہے، جو اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ جی کال چلائیے۔ یہ مفتی صاحب سے پتہ یہ کرنا تھا کہ عشاء اور عصر کی جو غیر موقدہ سنتے ہیں چار، اس میں درمیان والا جو قاعدہ ہے اس میں کہاں تک پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر تیسری رکعت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اس میں آخر تک پڑھیں گے، یعنی تحیات پڑھنے کے بعد
درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو تیسری رکعت کی ابتدا ہے وہ ثنا سے کرنی ہے، یعنی تیسری رکعت کی ابتدا ثنا سے کریں گے، ثنا سے پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ ماشاء اللہ، کال دیں۔ ہند گجرات جامنگر سے محمد ساجد اختر عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جھوٹ کے معلومات کے لیے اگر کوئی کتاب کا حوالہ دیں جس کے اندر جھوٹ کی مثالیں لکھی ہو تاکہ جھوٹ سے بچا جائے۔ جی مفتی صاحب۔ معلومات تو بہت ساری کتابوں میں آپ کو مل سکتی ہے، احیاء العلوم کے تیسرے حصے کے اندر بھی ہے، اسی طرح بہار شریعت کے 16ویں حصے میں بھی معلومات ہے۔ مثالیں آپ کو بہت ساری آسان، امیر علیہ سنت کا جو یہ نیا رسالہ جھوٹا چور، پرانا رسالہ تو نیا پرانا ہے لیکن یہ نئی جو انداز میں چھپ کر آیا ہے، اس میں آسان مثالیں آپ کو مزید ملیں گی، اور امیر علیہ سنت کی کتاب بھی زیر ترتیب ہے، اللہ نے چاہا تو اب شاید اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ کہ الزواجر ان اختراف القبائل جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ہے۔ اچھا میرا خیال ہے شاید نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، یہ مقتۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اس میں یہ مل جائے گا 76 کبیرہ گناہ، یہ مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے، غالباً اس میں بھی اس موضوع پر امید ہے کہ شاید انہیں مواد مل جائے۔ اور پھر احیاء العلوم تیسری جلد کے اندر جہاں زبان کی 20 آفات ہیں، اسی میں ایک یہاں بھی جھوٹ اور اس کا بیان امید ہے کہ مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دوسرا یہ کہ آپ مزید اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری صراط الجنان فی تفسیر القرآن کی جو اپلیکیشن ہے، اس کے سرچ میں جا کر جھوٹ لکھیں، وہ جھوٹ میں لکھ کر پھر تفسیر میں آپ اس کو کلک کریں تو سرچ کریں تو شاید جھوٹ سے متعلق بہت سارے جو متعلق جو مفتی صاحب نے لکھی ہوں گی چیزیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، اس میں سے پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کا مطلوبہ مواد مل جائے گا۔ میں تو اس وقت باکثرت کہہ سکتے ہیں کہ صراط الجنان کی اپلیکیشن استعمال کر رہا ہوں، جو استغفار کا موضوع چاہیے، جو بھی مجھے سے بیان کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، سرچ میں ڈالتے ہیں اور وہ آ جاتی ہیں، بہت سارے مدنی پھول آ جاتے ہیں، پھر وہ حسب اس میں موقع الحمدللہ اس میں سے بہت سارا مواد، آیت کے تحت، حدیث کے تحت کچھ احکام، پھر بعض اوقات واقعات وغیرہ، یہ سارے وہاں پر مل جاتے ہیں۔ صراط الجنان یہ بہت عظیم خزانہ ہے، اللہ کریم اس خزانے سے ہمیں حصہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عبدالخلیل مٹھیاں۔ حضور میں موبائل کا کام کرتا ہوں، یہ بھی آئی ٹی کے شعبے میں آتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ٹچ موبائل میں ریپیئر بھی کرتا ہوں اور سیل بھی کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں کیا 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 جاتا ہے اور کیا خرافات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو بیچنا، اور مجھے پتہ ہے اس پہ ابھی جو معاملات موبائلوں پہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور ویڈیو چلانی ہے یا یہ چلانا ہے وہ چلانا ہے، آیا میرے لیے کیا اچھی نیتیں ہونی چاہیے، اور آیا یہ بیچنا اور ان کو ٹھیک کرنا اور یہ معاملات کرنے میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا شرعی مسائل کے حوالے سے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں جہاں تک رہا شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اس کا بیچنا اور اس کا ٹھیک کرنا، تو اتنا تو درست ہے کہ آپ موبائل بیچ سکتے ہیں اتنی نیت کے ساتھ کہ ایک جائز چیز آپ بیچ رہے ہیں جو آپ نے خریدی بھی ہے جائز طریقے سے، تو اس نیت سے کہ ایک موبائل آلہ ہے فون کرنے کا، میسج کرنے کا، تو یہ بیچنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ ایک آلے کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنا یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ باقی اس میں اگر کوئی اور ناجائز کام آپ اس کے اندر کرتے ہیں، یعنی یا اس میں آپ کو خود ہی غلط نیت کرتے ہیں کہ میں ایسے کے ہاتھ بیچ رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے یہ گناہ کرے، یا ٹھیک اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اس کے ذریعے سے گناہ کرے، تو یہ پھر آپ کی نیت کا فساد ہے، آپ اس پر گناہ گار ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ اس کے اندر خود اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسی ڈاؤن لوڈنگ کرتے ہیں کہ جس کا کرنا ہی آپ کے لیے درست نہیں ہوتا، تو پھر اس کے پر آپ گناہ گار ہوں گے۔ باقی یہ کہ فقط اگر بیچتے ہیں تو بیچنا جائز، اور اس کے علاوہ اگر اس کو بناتے ہیں تو بنانا یہ جائز۔ باقی اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ خود بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ بیچنے میں کیا کیا مسائل سامنے آتے ہیں، کس طرح کی مارکیٹ ہوتی ہے جو اس میں مسائل سامنے آتے ہیں، لوگ جس طرح کے خریدنے کے لیے آتے ہیں، اور جس طرح آپ کو بارگیننگ کرنا پڑتی ہے، جو ماحول ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا تو یہ بہت ضروری رہے گا۔
ایئر پیس بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے، سننے کی جو جگہ ہے، اگر اس کی آپ نے ریپیئر کی اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ایئر پیس صحیح ہوا یا نہیں ہوا، سننے والی جو مقام ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی اگر آپ کچھ نہ کچھ چیزیں اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ناجائز چیز نہ ہو، جسے آپ سن کر یہ چیک کریں کہ یہ میں نے جو ریپیئر کیا یہ درست کیا یا نہیں کیا. ایسا ہے مفتی صاحب؟ جی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی رہنمائی ہوتی چلی جائے گی. جی کال دیں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور پیارے نگران سورہ سے عرض ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال دیں. میرا نام ہے حافظ محمد سعید احمد سیالوی. گزارش یہی ہے کہ نماز کوئی بھی ہو پڑے، جب پہلی رکعت کے 2 سجدے ادا کر لیتے ہیں تو بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا چاہیے یا کہ فوری کھڑا ہو جانا چاہیے؟ احناف کے نزدیک جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ اور دیگر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے صحیح طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ جو طریقہ کار رہا وہ یہ رہا کہ آپ قدموں کے بل کھڑے ہوا کرتے تھے، جس کو جلسہ استراحت بولتے ہیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرمایا کرتے تھے، یعنی جیسے ہی پہلی رکعت یا تیسری رکعت آپ نے مکمل کی تو اپنے قدموں کے بوجھ پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھڑے ہوا کرتے تھے، اس پر زور دے کے کھڑے ہوتے تھے. آپ بیٹھا نہیں کرتے تھے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوا کہ جب عمر شریف بڑی ہوئی تو اس میں آپ نے جلسہ استراحت فرمایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادت کریمہ تھی وہ یہی تھی کہ آپ قدموں پر یعنی اپنے انگوٹھوں پر زور دے کے پھر آپ کھڑے ہوا کرتے تھے. تو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنے قدموں کے بوجھ پر ہی کھڑے ہوں گے، بیچ میں بیٹھیں گے نہیں. جی کال دیں. یہ کیا نام ہے 40,000 والا بانڈ جو آن پہ ملتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی مفتی صاحب. دیکھیے آن پر 40,000 والا ہو یا 10,000 والا ہو یا 25,000 والا ہو، آن پر کوئی بھی بانڈ ہو، چاہے 40,000 والا ہو، 10,000 والا، 7,500 والا، کوئی سا بھی بانڈ ہو، یہ اس کو لینا شرعاً تو جائز ہے، کوئی سا بھی بانڈ ہو. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ قانوناً شاید جرم ہے. اگر واقعی ایسا ہے کہ قانون اس کو لینے سے منع کرتا ہے کہ آن پہ بانڈ کی خرید و فروخت نہ کی جائے تو پھر اس سے بچنا ہوگا کہ ایسا نہ کیا جائے. ورنہ شرعاً بہرحال آن پہ جو بانڈ مہنگا خریدا جاتا ہے، یعنی جس وقت بانڈ کھلنے والے ہوتے ہیں تو جس کی قرآن اندازی ہونے والی ہوتی ہے وہ بانڈ بازار کے اندر مہنگا ملتا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس کو خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن چونکہ قانون کے اعتبار سے بتایا ہی جاتا ہے کہ یہ منع کیا گیا ہے، تو اگر قانون اس سے روکتا ہے تو پھر شرع بھی منع کرے گی کہ قانون ایسا قانون ہے کہ جو شرع کی مخالفت نہیں کرتا، لہذا اس سے بچا جائے. یہ ہے بانڈ کا عمومی حکم. البتہ ایک پریمیم بانڈ حکومت نے نکالا ہے جو سود کی بنیادوں پر نکلا ہوا ہے. وہ پریمیم بانڈ لینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، عام بانڈ لینے کی شرعاً اجازت ہے. جی حاجی امین. آج کا مدنی مذاکرہ ایک بڑا خوبصورت موضوع تھا. کسی مدنی منع کا ایک اور بڑا خوبصورت موضوع تھا. سبھی موضوع اور کے ساتھ چلیں تو کچھ لطف ہی کچھ اور ہو جائے گا. ایک اور بڑا خوبصورت ایک مدنی منع کا سوال تھا کہ اسکول جاتے ہیں تو وہ جب سب مدنی منع اپنا اپنا ٹفن لنچ باکس کھولتے ہیں تو کسی کا پراٹھا ہوتا ہے، کوئی انڈا پراٹھا، کوئی میٹھا پراٹھا، کوئی حلوہ پوری، یہ اور بھی مختلف چیزیں لاتے ہیں. تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، تو کیا میں اور کا کھاؤں؟ ہاں تو میں مانگ سکتا ہوں. اب اس کے جواب میں جو 2-4 باتیں بیان ہوئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید والدین کے لیے بڑی زبردست تربیت کا اس میں سامان تھا. ایک تو موضوع یہ تھا کہ یہ جو چیزیں بھیجی جاتی ہیں تو امیر علیہ سنت نے اس طرح توجہ دلائی کہ سادہ بھیجی جائے، کیونکہ ظاہر ہے ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں. اگر آپ کے بچے کے ٹفن باکس سے اچھی اچھی چیزیں نکلیں گی تو دوسرے جو غریب ہوں گے نا
وہ تھوڑا سا محرومی کا شکار ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ نظر والا جو موضوع تھا نا کہ نظر لگتی ہے، تو یہ اس قسم کے کچھ ملے جلے مدنی پھول تھے. اصل میں اس میں سمجھ میں یہی آ رہا ہے، جیسا امیر سنت نے فرمایا، یہی سمجھ میں بھی یہی آنا چاہیے. مگر اس میں والدین کو کے ساتھ ساتھ اگر میں اداروں کو مشورہ دوں ماشاءاللہ کہ کیونکہ عموماً بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو یہ کئی چیزیں کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ گھروں میں کھلانے کا وہ انداز بنتا نہیں ہے. لیکن اگر وہی چیز یہ مدرسے میں یا اسکولوں میں لے کے جائیں گے نا تو ان کی جو ٹیچر یا باجیاں جو ہوں گی نا یہ کھلائیں گی. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ انہیں مینیو دے دیں؟ جیسے روز کی کاپیوں کا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آج یہ سبجیکٹ کی کتابیں لانی ہے، یہ سبجیکٹ کی کاپیاں لانی ہیں. تو ایسا مینیو جو غریب آدمی بھی بچے کو دے سکے. میں اس مثال دیتا ہوں، ابلے ہوئے انڈے اور سلائس دے دی، ایک مثال دی ہے میں نے صرف. تو ابلے ہوئے انڈے بچے کھا لیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سبزیاں کے ٹائپ کی کوئی چیزیں دے دی، گاجر اور کھیرا وغیرہ یہ بھی دے دی، اور ساتھ اور کچھ جیسے کھانے پینے کی چیزیں دے دی. تو اگر کوئی ایسا مینیو اگر تعلیمی ادارے دینا شروع کر دیں اور گھر والوں کہے کہ یہ آپ دیں، تو جو بھی بچہ کھولے گا، اب ٹیسٹ کا فرق پڑے گا لیکن نارملی دیکھنے میں چیزیں سیم ہوں گی. یا پھر یہ کہ ایک دن جیسے کہ پیر ہے تو پیر کو یہ 3 میں سے کوئی ایک چیز بنا کر دے دیں، ہے نا. مگر ہر جگہ نہیں ہے. تو اس کو اگر پریکٹیکل کیا جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں فرق ہو جائے. لیکن اس میں وہی ہوگا کہ وہ سادگی کا خون نہ ہونا چاہیے جو امیر سنت نے فرمایا نا، کیونکہ ہمیشہ مینیو وہ دینا چاہیے جو غریب آدمی بھی بنا کے اپنے بچے کو دے سکے. اب یہ مینیو دے دیں گے اور یہ مہنگی چیزیں باہر سے خریدنے کا کہیں گے تو یہ تو بیچارے گھر والوں کا تو حساب کتاب پورا ہو جائے گا. اچھا، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارا تو بہرحال بہت اچھا سوال تھا اور میری سنت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان بھی کیا. کئی جگہ پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ بچے لاتے ہیں بھی کھاتی ٹیچر ہیں اس میں، یعنی وہ مینیو ہوتا ہے، بچے تو کھاتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ ادارے والے کھا رہے ہوتے ہیں. اور اس کو بھی کہاں سے اب اجازت دیں گے آپ اس کو؟ ہاں اچھا خاصا کلام ہوا کہ بچوں کی چیزیں جو ہے نا وہ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. مگر یہ کہ سمجھاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. جی کال دیں. لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہماری توجہ اس پہ دلائیں کہ بچے کوئی چیز نہ مانگے. اب یہ میں اپنے بچوں کو کیسے سکھاؤں؟ گھر سے بولتے رہنے سے ہوگا. جی امین، اچھا بولتے رہنے سے ہوگا. گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے، کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، کسی سے مانگنا نہیں چاہیے. بہت ساری چیزیں ہم نے سکھائی ہیں بچے کو. بچہ جا کر بہت ساری چیزیں گھروں میں نہیں پکڑتا، گھروں میں نہیں اس کو جاتا، گھروں میں اس طرف نہیں پہنچ پاتا. ہم نے شروع سے بچے کی تربیت کی ہوئی ہے کہ یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی چیز پکڑتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم کو سیاڑی آنکھوں سے، کیونکہ وہ دیکھ تو نہیں رہا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے منع کیا گیا تھا اور میں اس کو اٹھا رہا ہوں. تو یہ اس کو بھی تھوڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. سامنے سے کوئی آواز آئے گی تو فوراً وہ چیز وہ رکھ دے گا. کھلونا ولونا نہیں رکھے گا. اس کو اتنا سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اٹھانے سے ہو سکتا ہے کہ میرے کو گھر میں تکلیف ہو جائے یا گھر والے مجھے کچھ کہیں. ماشاءاللہ اس میں یہ کہ کبھی کوئی عیدی دیتا ہے تو عموماً بعض بچے ہوتے منع کر دیتے ہیں، لیکن پھر وہ اگر ہم نے اس کے والد سے کہا، اس نے کہا بیٹا لے لو، تو اب وہ لیتا ہے. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ عیدی نکلنے کی دیر ہے، وہ ہم کو یوں دو نا تو آئے گا نہیں ہمارے پاس، اس کو عیدی کا تو آ بھی جاتا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے، بچہ ہوتا ہے. جی کال دیں. ہمارے پاس نا ہماری ایک رشتے دار تھی، اس نے نا ہمارے پاس نا 8 لاکھ روپے امانت کے طور پر پائے تھے. تو اب وہ فوت ہو گئی ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے نا، ان کے بندہ بھی ہے موجود، لیکن اس نے یہ ہمیں کہا کہ یہ میرے بچے بڑے ہوں گے نا، جب شادی کے وقت انہیں دے دینا. ہم نے اب یہ پوچھنا کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے، یہ بھی مہربانی کر کے بتا دیں. لائیو میں دیکھتا ہوں. جی سر میں بھی یہ بچے تو عورت تو انتقال کھلا ہوا ہے، سمی کی وضاحت طلب ہے اس میں کہ اب وہ عورت تو انتقال کر گئی، اس کا شوہر ہے یا نہیں ہے، اس کے بچوں کے چچا وغیرہ ہیں؟ شوہر ہے بتا رہے ہیں.
تو ظاہر ہے اس کو دینا پڑیں گے نا، شوہر سنبھالے گا نا اس رقم کو، تو جو سرپرست ہے، ولی ہے، وہی بچوں کی دیکھ بھال کرے گا. تو یہ وضاحت طلب ہے، اس کو دارالفتہ اہل سنت میں ہی رابطہ کریں. سوال کیوں شوہر کے پاس نہیں رکھوائے گا، یہ بھی وجہ پوچھنا بھی پڑے ہے. گا. جی یہ آپ کو مدنی یہ ابھی جیسے بتایا گیا، تو دارالفتہ اہل سنت، یہ نمبر آپ اس کو جیسے آپ نے کہا کہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، یہ فون نمبر ہے. آپ اس پر کال کر کے صبح 10 تا شام 4 بجے تک، یہ جمعۃ المبارک کو یہاں رابطہ نہیں ہو سکے گا، یہ کل اتوار ہے، کل آپ رابطہ کر لیں، اللہ کی رحمت شامل رہی تو آپ کو جواب مل جائے گا. جی کال دیں. حضور یورپ کے ایک شہر سے عرض کر رہا ہوں. یہاں پر کچھ عرصے سے یہ معاملات چل رہے ہیں کہ جب بھی کوئی فوتگی وغیرہ یہاں پر ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، تو عورتیں بھی جنازے کے ساتھ ساتھ یا پیچھے پیچھے یا قبرستان میں پہنچ جاتی ہیں، اور جنازے میں تو شرکت نہیں کرتی، لیکن آج کل یہ معاملات چل رہے ہیں کہ تدفین میں وہ شرکت کرنا شروع ہو چکی ہے. مٹی مطلب جیسے ڈالنا اور اس طرح کے معاملات، بعد میں مردوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر قبر کے اوپر فاتحہ خوانی کرنا. تو یہ حضور ارشاد فرما دیں کہ یہ معاملہ کیا، اس کا کیا حل ہے؟ بالکل فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے قبرستان تک کھل جانے چکا سے. ہے. جی تو یہ بالکل بھی اس کی شرعن اجازت نہیں ہے، اور بعض روایتوں کے اندر بڑے سخت احکام اس کے آئے ہیں. تو اس میں قبرستان تک جانے سے، یعنی فقط قبرستان جانے سے منع فرمایا گیا، اور جنازوں کے پیچھے جانے والوں کے اوپر تو بہت سخت وعیدیں آئی ہیں. تو ہرگز عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے، اور بالخصوص جو آپ بتا رہے ہیں، اور پھر اس جو میں تو ماحول ہوتا اختلاط ہوگا، کی صورتیں بنتی ہیں، اور پھر یورپ کا ماحول، بے اس میں تو پردگی بے کا جو پردگی. ماحول ہوتا ہوگا، فیشن کا جو ماحول ہوتا ہوگا. تو یہ چیزیں تو بجائے جو مقصد تھا، یعنی میت کے ساتھ جو جاتے ہیں وہاں مقصد ہے ایصال ثواب، کہ اس کے لیے ایصال ثواب کریں اور اس کو ثواب پہنچائیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور جو آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں وہاں تو معاملہ اور کچھ سے کچھ ہو جاتا ہوگا. تو ہرگز اس طرح عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. مرد ہی جائیں گے، وہی فاتحہ خوانی کریں گے. عورتوں نے یہ معاملات کرنے ہیں اپنے گھر پہ بیٹھ کے، یہ تمام کے تمام معاملات کریں، انہیں ایصال ثواب کریں. جائیں گی تو ان کو اس کی بالکل بھی شرعن اجازت نہیں ہے. عموماً ایسا ماحول جو ہے نا، یہ جیسے ماڈرن فیملیز یا ایک اپنے طور پر جو خود کو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور ویل ایجوکیٹ طبقہ سمجھتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ یار ہم بھی دین کی سمجھ وغیرہ رکھتے ہیں، جبکہ وہ اتنی سمجھ نہیں رکھ رہے ہوتے. یہ آپ کو اس جو کلاس ہے اس میں یہ چیزیں نظر آئیں گی. دیکھیے یہ وہ شرعی مسائل ہیں، یہ وہ احکام ہیں کہ اہل علم کو اس کا علم ہے. جو اہل علم ہے، جو علماء ہیں، جو صحیح جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، وہ اس سے ناواقف نہیں ہے. وہ اس کو بالکل سمجھتے ہیں کہ اس میں شرعی احکام کیا ہیں، فقہی احکام کیا ہیں، حدیثیں کیا ہیں. تو میری مدنی التجا ہے کہ یہ جو بڑا ہے نا، اسے روکنے کے لیے آپ اپنے بیانات میں لوگوں تک حدیثیں پہنچائیں. لوگوں تک ان حدیثوں کے تحت جو شارحین نے لکھا ہے وہ درست مسئلہ پہنچائے، جو فقہاء نے لکھا ہے، فقہی مسائل لکھے، وہ درست پہنچائیں، اور بہت نرمی اور پیار اور محبت سے پہنچائیں، اور ان کو بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں بتائیں. تو یہ جو مرد ہے نا، ان کی جب سوچ بنے گی، ذہن بنے گا، تو یہ اپنے گھروں میں سمجھا سکیں گے، منع کر سکیں گے اور روک سکیں گے. اگر آج ہم نے نہ روکا اور اس کو ہم نے چلنے دیا، تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر یہ مزید شاید فتنہ بڑھ جائے. بلکہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں، کیونکہ عورتوں کا عجیب و غریب رجحان ہے. تو اللہ ہم سب کو اپنا سچا خوف نصیب فرمائے، اور یہ جو دروازہ کھلا ہے بے عملی کا، اللہ کرے کہ یہ دروازہ ایسی سختی کے ساتھ بند ہو جائے اور زبردست بند ہو جائے کہ پھر یہ کھلے نہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ امیر سنت کے خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے ہمارے عاشقان رسول میلاد حال میں پہنچ چکے ہیں. اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے. ماشاءاللہ ذوق شوق آپ کو اللہ کریم اس کی اور برکت عطا فرمائے. کال دیں.
پوچھنا یہ تھا کہ میں ایک شام کے ٹائم ایک اکیڈمی چلاتا ہوں اور اس کی ضرورت کے لیے کچھ مجھے پیسے کچھ اس میں لگانے کے لیے کچھ ذاتی استعمال کے لیے میں کسی دوسرے قریب سے انویسٹمنٹ اگر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ نفع نقصان طے کرتا ہوں اور اس کو کچھ ایک سال کے بعد پیسے واپس دینے کا بھی کہتا ہوں، تو کیا قرآن و سنت میں یہ جائز ہے؟ اصل میں یہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس کو عام طور پہ انویسٹمنٹ نہیں بولتے، یہ قرض ہی ہوتا ہے. یعنی جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے اتنے عرصے کے بعد اس کو پیسے واپس کر دینے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس نے قرض لیا ہے اس سے، آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کر رہے آپ، اور اس کے اوپر جو آپ نفع دے رہے ہیں یہ سود کہلاتا ہے. انویسٹمنٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ ضائع ہو گئے تو وہ بھی شریک ہوگا، آپ بھی شریک ہوں گے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ شراکت داری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ قرضہ دیا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر تو شراکت داری ہے تو پھر شراکت داری کے تمام شرائط پایا جانا ضروری ہوتے ہیں، اور یہ چلتے کاروبار کے اندر شراکت داری نہیں ہوا کرتی، رننگ بزنس کے اندر شراکت داری نہیں ہوتی. ہاں شراکت داری کرنی ہے تو پھر جو رقم اس نے دی ہے اس سے ایک نیا کاروبار کرنا ہوگا، یا چلتے کاروبار میں شراکت داری کے جو شرائط ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا. اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر رقم ضائع ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اس طرح کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر اس کا بھی نقصان کے اندر شریک ہوگا وہ. پھر شراکت کے شرائط میں سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹنر مل کے کام کریں گے، ایک نہیں ہوگا، دونوں کو کام کرنا پڑے گا. ایک کام کرے دوسرا کام نہ کرے، یہ سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ ہوتا ہے، مداربت کہتے ہیں اس کو شریعت کی روشنی کے اندر. تو اس لیے جو شراکت کے شرائط ہیں وہ پائی جائیں گے تو شراکت کہلائے گی. ہمارے یہاں شراکت کی شرائط عام طور پہ پائی نہیں جاتی ہیں اور اس کے بغیر شراکت کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ ناجائز شراکت کی صورتیں بنتی ہیں. اور بہت دفعہ شراکت سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، وہ قرض کے طور پہ پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں جس کو وہ شراکت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شراکت نہیں ہوا کرتی. تو اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اگر دارالفتہ اہل سنت میں آ سکتے ہیں تو آ جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری صورتحال اس حوالے سے سمجھا دی جائے گی کہ کس طریقے سے آپ ایک نئے انداز میں جو ہے وہ کاروبار کر سکتے ہیں. نیت تو ہم نے کی ہے، آپ دعا بھی کیجئے گا کہ ماہ رمضان میں تراویح کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہو، اس کے بعد ہم اگرچہ کچھ ہی زیادہ دیر تو نہیں بیٹھ سکیں گے کیونکہ بڑا طویل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سحری اور سلسلہ جاری رہتا ہے. تو انشاءاللہ نیت تو ہے کہ ان دنوں میں بھی ہم مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے. تو آپ سے بھی مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ دیکھنے کی مدنی التجا ہے. میں ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے عنوان سے تمام عاشقان ماہ رمضان کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ بہت اہم وقت ہوتا ہے افطار کا وقت، بہت اہم وقت ہوتا ہے. عصر و مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے اور پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم نہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں. اللہ کی محبت، رمضان کی محبت، روزے کی محبت، اور پھر یہ کہ افطار کے وقت کی دعا، قبولیت دعا کا وقت، بڑی برکتوں کا وقت ہوتا ہے. کئی نادان اس وقت کو گناہوں میں برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چینلز کے ذریعے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چینلز کے ذریعے جو گناہ کا سلسلہ آ رہا ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو وہ مبتلا کر دیتے ہیں. ایسے اہم ترین وقت میں کہ جب قبولیت دعا کا وقت ہے، مدنی چینل ضرور دیکھیے. مدنی چینل میں جو دعائے افطار کا ایک وقت ہے اور جو دعائیں ہوتی ہیں، یہ سمجھے پورا سال اس کا انتظار کریں تو کہہ سکتے ہیں پورا سال اس کا انتظار رہتا ہوگا. پھر دعا سے پہلے علم دین کا ایک مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں علم دین سکھایا جاتا ہے. فرائض کے بعد مطلب یہ کہ علم دین سیکھنا یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے علم دین سیکھنا، اور اس میں فرائض علوم سکھائے جاتے ہیں. یعنی آپ اگر روزے کی اس کیفیت میں یا بیٹھے ہیں اور آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، آپ افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں. اور کئی فرض علوم ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور علم دین سیکھتے سیکھتے ہم دعا میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اسی کیفیت میں ہم الحمدللہ افطار بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. یہ بہت پرائس لیس مومنٹ ہوتی ہے. اس کو گناہوں میں نہ خرچ کریں، اس کو گناہوں میں نہ ضائع کریں. مدنی چینل دیکھیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ آپ وہ وقت گزاریے. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں آپ اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے محسوس کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ مدنی مذاکرے جب بھی ہوں گے، نیت ہے کہ اس مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.